درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے۔ ایک سے جو ہے وہ ایک دو قرآن سے دو مثالیں آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کرتے ہیں، اور تاکہ یہ بحث جو ہے وہ ہماری ایک نتیجے تک جو ہے وہ پہنچے۔ خوب عزیزان، آپ ملاحظہ کریں کہ ایک تاریخ سے جناب ابو ذر کو آپ حالات زندگی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جناب ابو ذر کی یہ سرخ زبان وہ ان کو اس مقام پر لے آئی کہ جو ان کو ربضہ وہ بدر کرنا پڑا، کہ جب جناب ابو ذر نے دیکھا اس دور میں کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر جو اقربا پروری اس دور میں ہو رہی ہے، اور بیت المال وہ اس میں بیجا دخل اندازی کی جا رہی ہے، تو امر بالمعروف اور نہی عن منکر انہوں نے کرنا شروع کیا۔ ابو ذر کو دستگیر کیا گیا، پکڑا گیا، اور ان کو مدینہ سے نکالنے کا حکم ہوا۔ اور ابو ذر سے پوچھا کہ ابو ذر، تمہیں اس روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے تمہارے نزدیک؟ تو کہا کہ میرے لیے سب سے ناپسندیدہ جگہ ربضہ ہے، اس لیے کہ قبل از اسلام میں ربضہ رہتا تھا، یہ مجھے ناپسند ہے۔ خوب دوسرا پوچھا کہ کون سا شہر تمہیں زیادہ پسند ہے؟ کہا کہ مدینہ زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ یہاں پر میں اپنے حبیب رسول خدا سے آشنا ہوا ہوں اور میں ایمان لایا ہوں، لہذا یہ مدینہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور یہ لوگ جانتے تھے کہ جناب ابو ذر کی زبان میں جھوٹ نہیں ہے، لہذا کہا کہ تم چونکہ ربضہ تمہیں زیادہ ناپسند ہے، لہذا تمہیں ربضہ نکالا جاتا ہے۔ ربضہ کے لیے حکم ہو گیا، اور اعلان کیا گیا مدینہ میں کہ کوئی بھی جناب ابو ذر کو الوداع کہنے کے لیے اور خدا حافظی کے لیے نہ نکلے۔ اس کے باوجود امیر المومنین امام حسن، امام حسین اور ابن عباس یہ آتے ہیں جناب ابو ذر کو خدا حافظی کے لیے، اور امیر المومنین نے ایک کلام کی، امام حسن نے، امام حسین نے، ابن عباس نے جناب ابو ذر سے ایک کلام کی، البتہ وہ ہم نقل نہیں کرتے، لیکن جواب میں جناب ابو ذر نے کیا کہا، میں فقط وہ جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں، یا امیر المومنین، اگر مجھے ایسی جگہ جلا وطن کر دیا جائے کہ اگر آسمان کی طرف نگاہ کروں تو بادلوں کا ایک ٹکڑا نہ ہو کہ جسے مجھے امید ہو کہ یہاں سے مجھے پانی مل سکتا ہے، اور ایسی زمین کی طرف مجھے وہ جلا وطن کر دیا جائے کہ وہ مثل مس اور تانبا کی مانند ہو کہ جہاں سے ایک دانے گندم ملنے کی امید نہ ہو، یا امیر المومنین، مجھے ذرا برابر پریشانی نہیں ہوگی کہ میرا رزق و روزی کہاں سے آئے، مجھے ذرا برابر پریشانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا جو چشمے سے پانی دے سکتا ہے، صحرا میں وہی خدا ہے، وہی پانی دے گا، وہی میری روزی مجھے عنایت کرے گا۔ اور وہ خدا جو چشمے سے پانی تو دے سکتا ہو، صحرا میں پانی نہ دے سکتا ہو، وہ خدا نہیں ہے۔ یہ توکل یعنی ہر طرح سے نہ ربضہ، آپ ملاحظہ کہ آپ نے جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ ذرا برابر پانی نہیں ہے اور نہ ہی وہاں پر اناج ہے، لیکن توکل جناب ابو ذر کا توکل آپ ملاحظہ کریں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ربضہ میں زندگی گزاری، آخری عمر وہیں پر آپ رحلت کرتے ہیں۔ یعنی یا امیر المومنین، میں نے بندگی کی ہے، اور میں نے بندگی کی ہے، خداوند عالم مجھے بند گلی میں نہیں چھوڑے گا۔ اعتماد، ایمان، توکل۔ دوسری مثال ملاحظہ فرمائیں قرآن سے، اور داستان حضرت موسیٰ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس داستان کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن نے کتنے پیارے انداز میں، اور اس جو آیا جو ابتدا میں ہم نے بیان کی ہے اس کو تناظر میں آپ جو ہے وہ آپ ملاحظہ کریں کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات جو ہے وہ مصر سے نکلتے ہیں اور فرار کرتے ہیں، اور قوم موسیٰ میں آپ کو معلوم ہے کہ سب لوگ تو جوان نہیں تھے، بوڑھے تھے، بچے تھے، خواتین تھیں، پورا جو ہے وہ پوری قوم اسرائیل کو جو ہے وہ لے کر حضرت موسیٰ جو ہے وہ راتوں رات آپ نے مصر سے جو ہے وہ قوم کو وہاں سے نکالا، اور صبح جب پہنچتے ہیں تو دریائے نیل کے کنارے پہنچتے ہیں، اور یہ فرعونی جب صبح جاگتے ہیں
تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے غلام یعنی قومی بنی اسرائیل غلام تھی انہی فرعونیوں کی، دیکھتے ہیں ہمارے غلام نہیں ہیں، تو کہاں گئے؟ معلوم ہوا کہ سب فرار کر گئے۔ ایک سوار لشکر وہ فرعون نے آمادہ کیا، گھوڑوں پر سوار ایک لشکر، تاکہ ان کا تعاقب کیا جائے۔ اور جب انہوں نے تعاقب کیا تو چونکہ جو ہے وہ سوار تھے اور وہ جلدی پہنچ گئے، اور دریا کے کنارے، دریائے نیل کے کنارے وہ انہوں نے قوم موسیٰ کو دیکھ لیا۔ اب جو ہے وہ آپ ملاحظہ کریں کہ قوم موسیٰ بند گلی میں کھڑی ہے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعونی، اور نہ تو آگے جو ہے وہ جا سکتے ہیں اس لیے دریائے نیل ہے، کوئی چھوٹا موٹا جو ہے وہ کوئی ندی نالا نہیں ہے، دریائے نیل، اگر آگے بڑھتے ہیں تو غرق ہوتے ہیں۔ تو پیچھے ہٹنے کا، پیچھے جو ہے وہ فرعونی، تو ایسی صورت میں قرآن فرماتا ہے کہ فرعونی اس قدر نزدیک ہو گئے کہ فَلَمَّا رَأَتِ الْفِئَتَانِ، دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ جب دیکھ لیا تو قومی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو گھیر لیا اور کہا کہ موسیٰ ہم تو پھنس گئے، اور اے موسیٰ تم نے ہمیں بے چارہ کر دیا، تو نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا، ہم تو اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور تو نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے، اور اب جو ہے وہ نہ آگے راہ فرار ہے، نہ آگے جا سکتے ہیں، آگے دریا ہے، پیچھے فرعونی ہے، تم ہی ذمہ دار ہو اس مشکل میں پھنسانے کے، اے موسیٰ تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کہ سورہ شعراء آیت نمبر 61 میں فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہا کہ اے موسیٰ یہ تو ہمیں آ لیں گے، یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اور جب بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے تو یہ قوم ڈر چکی، تو حضرت موسیٰ نے ایک جملہ کہا، سورہ شعراء آیت نمبر 62، فرمایا قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، اور خداوند عالم ہمیں ہدایت اور خداوند عالم ہمیں نجات دے گا۔ اچھا عزیزاً، حضرت موسیٰ کو علم نہیں ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، ہاں ابھی علم نہیں ہے کہ دریا نے شگافتہ ہونا ہے اور قوم کو لے کر ہم نے وہاں سے گزرنا ہے، نہ نہیں علم۔ اور اگر علم ہوتا تو اس صورت میں حضرت موسیٰ ان کو فوراً کہہ دیتے کہ جناب ابھی آپ جو ہے وہ فکر نہ کریں، ہمیں ابھی جو ہے وہ راستہ بنائیں گے اور یہاں سے گزار دیں گے، نہ، حضرت موسیٰ کو علم نہیں، لیکن کہا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور خداوند عالم ہمیں نجات دے گا۔ اور جب اب دیکھا کہ قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ اب بند گلی میں، بند گلی، نہ آگے جانے کا راستہ ہے، نہ پیچھے ہٹنے کا راستہ ہے، بند گلی میں کھڑے ہیں، اور خداوند عالم کیا فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو خدا پر تقوی اختیار کرے، جو تقوی الہی اختیار کرے، خداوند عالم اس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ خدایا کیسے کھولے گا تو ان راستوں کو؟ اب کیا ہوگا؟ آگے دریا ہے، پیچھے فرعونی ہے، کیسے نجات دے گا؟ تو خداوند عالم کیا کہے گا؟ یہ تم سے مربوط نہیں ہے، میں جانتا ہوں کیسے نجات دینی، کیسے نجات دینی۔ اور آپ ملاحظہ کریں کہ سورہ شعراء آیت نمبر 63، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ سے وحی کی اور کہا اِنِضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنا عصا اس دریا پر اپنا عصا ماریں، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو فرمایا کہ عصا کو آپ پانی پر ماریں، چنانچہ دریا پھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ، دو حصے میں تقسیم ہو گیا، ہر حصہ پہاڑ کی مانند کھڑا ہو۔ خشکی ظاہر ہوئی، ظاہر ہونے کے بعد اور امواج جو ہے جو ہلاکت کا باعث تھیں وہ ایک دیوار کی طرح محافظ جو ہے وہ قرار پائیں۔ حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا کہ دریا، آپ اس راستے میں چل پڑیں اور دریا کو پار کریں۔ تو عزیزاً دریا کو پار کرنے کے بعد، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ عزیزان جو ہے وہ فوج میں ہیں اور ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں کہ اگر جو ہے ایک جگہ سے وہ انسان گزرے اور پل سے گزرتا ہے اور پیچھے جو ہے وہ دشمن ہو تو عام طور پر کیا کیا جاتا ہے تاکہ دشمن فوراً جو ہے وہ ہم تک نہ پہنچے، تو
تو پل سے گزرنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ پل کو تباہ کر دیا جاتا ہے تاکہ دشمن وہاں سے ہم تک نہ پہنچے۔ اب یہاں پر بھی آپ ملاحظہ کریں، توکل، ہمارا کام ہے بندگی کرنا، بندگی کرنا۔ تو جب گزرنے کے بعد خداوند عالم نے کہا موسیٰ تم قوم کو لے کر چلے جاؤ، البتہ یہ زبانیں قال نہیں ہے، زبان حال، خدایا یہ لوگ بھی تو اسی راستے سے آ سکتے ہیں، ذہن میں آ سکتا ہے جہاں سے ہم گزرے ہیں فرعونی بھی وہاں سے گزر کر ہم تک پہنچ جائیں گے۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا سورہ دخان آیہ نمبر 24، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، کہ دریا کو شگافتہ اسی طرح چھوڑ دیں اور ان کے لشکری یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔ آپ اس حالت کو دریا کو اسی حالت پر جو ہے وہ رہنے دیں اور چلے جائیں، اور یہ لوگ غرق ہونے والے ہیں۔ جب قوم موسیٰ کا آخری شخص وہاں سے نکلتا ہے، فرعونیوں کا آخری شخص جو ہے وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، خداوند عالم نے پانی کو حکم دیا کہ آپس میں مل جائے۔ عزیزان، یہ خدا پر توکل، جس نے خدا پر توکل کیا ہے، کہاں سے یہ انسان گمان کرتا ہے کہ خداوند عالم اب کیسے نجات دے گا؟ یہ سورہ شعراء کی اگلی آیات کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم سب کو ہم نے نجات دی، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور ان فرعونیوں کو ہم نے غرق کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ یہ خدا کی ان علامات کو، ان نشانیوں کو، اور خدا کی وہ اس قوت کو دیکھنے کے باوجود پھر جو ہے وہ خدا پر ایمان نہیں لاتے۔ خداوند عالم پر توکل کیا جائے۔ انسان اگر خدا پر توکل کرتا ہے کبھی بھی بند گلی میں نہیں پھنسے گا۔ اور آپ دیکھیں، ملاحظہ کریں حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب وہاں پر وہ گر جاتے ہیں اور بند جو ہے وہ دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اب کیسے وہاں سے نکلیں؟ بند گلی میں ہیں، کیسے نکلیں؟ خدا پر توکل کیا، نکل گئے۔ خدا نے ایسی جگہ سے رزق دیا، رزق فقط کھانا پینا نہیں ہے، خداوند عالم نے ایسی جگہ سے رزق عنایت کیا جہاں سے انسان کو گمان نہیں تھا، اور خداوند عالم نے نجات دی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام۔ لہذا عزیزاً، اگر انسان اپنی زندگی میں، رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس ایک آیت پر عمل کر لے، یہ ایک آیت انسان کے لیے کافی ہے، اور وہ ایک آیت پھر ایک مرتبہ آخر میں ہم پھر دوبارہ وہ اس کا تکرار جو ہے وہ کیے دیتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، کہ انشاءاللہ یہ انسان اور خدا کا جو رابطہ ہے، اور اس رابطے کے من جملہ آثار میں سے ایک اہم ترین اثر توکل ہے، کہ انسان ایسے خدا پر توکل کرے گا، اور جب انسان خدا پر توکل کرے گا تو خداوند عالم اس کے لیے اپنے راستوں کو کھول دے گا۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے۔